تیسری بات، اس آخری عشرے میں ایک عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات احادیث کی روشنی میں بدلتی رہتی ہے سالانہ۔ اگر ایک سال 21 میں تھی تو اگلے سال 23 میں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ طاق میں ہی ہوں۔ آخری عشرے کی راتوں میں یہ رات بدلتی رہتی ہے حدیث میں یہ۔ ہاں البتہ زیادہ امکانات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ہے، زیادہ امکانات طاق راتوں میں ہے۔ یہ عوام الناس کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں صرف ان میں عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، جفت راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے۔ جفت ہو یا طاق رات ہو، دونوں میں عبادت کا اہتمام ہونا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ ہاں البتہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ تر امکانات شب قدر کے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ اس کے امکانات ہیں، اس لیے ان راتوں میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ 2 راتیں تو ہم گنوا چکے ہیں، 21ویں اور 23ویں۔ اب آگے 3 ہی راتیں ہمارے پاس بچتی ہیں، 25، 27 اور 29۔ اس لیے پوری تندہی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ان آخری ایام میں، ان آخری راتوں میں ہم نے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، خوب اہتمام کرنا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک فضیلت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک 30 پارے مکمل اس ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ کوئی بات تو ہوگی اس رات میں، اس رات کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے شرف سے نوازا ہے کہ اپنا کلام اس رات میں اتارا ہے۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اپنا مکمل کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ دوسری فضیلت اس کی بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی کوئی شخص 1000 مہینے کم و بیش 83 سال ہوتے ہیں، 83 سال۔ آج کل ہماری عمریں عام طور پر 70 سال 80 سال، تو انسان کی پوری زندگی گویا کی عبادت میں گزر جائے اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت کا موازنہ کیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ خیر کہا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب زیادہ کتنا؟ 1 گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ، 3 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، کتنا زیادہ؟ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جس کا جتنا خلوص ہوگا اللہ رب العزت اسی کے مطابق نوازتے جائیں گے۔ خیر من الف شہر، انسان کی پوری زندگی کی عبادات ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادات اس سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ہر رات، ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس لیے افطار کے اوقات میں لمبی لمبی دعائیں، دسترخوان کا اہتمام ذرا پہلے ہو، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے سے دسترخوان بچھا ہو، کم از کم 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ ہم اللہ سے مانگے افطار کے وقت بیٹھ کر۔ اتنا قیمتی لمحہ ہے، 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ پاک آزاد فرماتے ہیں۔ یہ کتنا قیمتی لمحہ ہوگا، اللہ کے لیے کتنا پسندیدہ یہ لمحہ ہوگا کہ اس قیمتی لمحے میں اللہ پاک اتنی کثرت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے۔ تو اس موقع پر دسترخوان پر جب ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں خاموشی سے بیٹھنے کے بجائے ہم ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگیں، خوب گڑ گڑائیں اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، پیاروں کے لیے، اپنے فوت شدہ دوست احباب کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگیں خلوص کے ساتھ۔ اور اس آخری عشرے میں اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک یہ عمل فرمایا۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس آخری عشرے میں بھی، لیلۃ القدر کی ان عظیم لمحات میں بھی 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں
جو محروم رہتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ آج وہ عظیم رات ہے کہ آپ نے براہ راست زمین پر اترنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے اللہ کا فرمان لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتوں کی بہت بڑا فوج، بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کے اوپر اس کو گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے اس لشکر کو لے کر زمین پر آتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں پھیل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، ہر اس مسلمان کے پاس جاؤ جو کھڑا ہے نماز میں، جو بیٹھا ہے، جو دعاؤں میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے یا دعاؤں میں مصروف ہے، جس طرح کی بھی عبادت میں وہ مشغول ہے، اس تک آپ نے پہنچنا ہے اور اس کو سلام کرنا ہے، مصافحہ بھی کرنا ہے۔ سلام زبان سے بھی کرنا ہے اور مصافحہ بھی کرنا ہے۔ چنانچہ تمام فرشتے آتے ہیں، ہر اس مسلمان تک پہنچتے ہیں، اگرچہ ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور کا فرمان ہے ایسا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، ہر مسلمان تک پہنچو، اور اللہ کے وہ نورانی فرشتے ہر مسلمان عبادت گزار کو سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور اگلا حکم فرمایا جب وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جس کی دعا پر آمین کہیں وہ دعا فوراً اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں، وہ فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سورۃ القدر میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام۔ سارے فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، صبح تک یہ سلامتی جاری رہتی ہے، صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب طلوع فجر ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتو، او اللہ کی نورانی مخلوق، اب کوچ کر جاؤ آسمان کی طرف، واپس چلے جاؤ۔ جو لمیٹڈ اللہ نے پیکج دیا تھا وہ ٹائم اب پورا ہو گیا ہے، اب چلو واپس آسمان کی طرف۔ سارے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں، لوٹتے لوٹتے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں یا جبرائیل، اتنا بڑا موقع اللہ نے دیا تھا، حضور کی امت کی ان دعاؤں کا کیا ہوا جن کی دعاؤں پر ہم نے آمین کہا تھا؟ کیا ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں؟ کیا ان کی حاجات پوری ہوئیں؟ کیا ان کے مسائل پورے ہوئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے امت محمدیہ علیہ السلام کے ایک ایک امتی مسلمان عبادت گزار کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ان کی ضروریات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے پورا کرنے کا، ان کی حاجات پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو کچھ انہوں نے مانگا اللہ نے وہ دینے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ البتہ 4 لوگ ایسے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو رہنے دو، ان کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی، وہ محروم ہیں۔ یہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلا شخص شراب پینے والا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینے والا اللہ نے حرام کیا ہے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ جو دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ جنت کی شراب سے اسے سیراب کرے گا۔ فرمایا پہلا شخص شراب پینے والا، دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، کسی جائز بات پر، کسی جائز امر کا والدین حکم کریں اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اور وہ اس کا کہا نہ مانے، نافرمان بیٹا، نافرمان اولاد، فرمایا یہ بھی محروم ہے، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان دوسرا مسلمان سے پیٹ پیر کر بھاگتا ہے، سلام نہیں کرتا، اس کا مسلمان بھائی ادھر سے آتا ہے، یہ ادھر سے دیکھ کے نظریں چرا کے یوں گزر جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قدر و منزلت ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا ہے، بڑی شرافت سے نوازا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کی عزت نفس، انسان کی بہت بڑی شرافت ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے کسی چھوٹی موٹی بات پر قطع تعلق کرے، باتیں بند کر لے، سلام دعا اس سے چھوڑ دے، اس کے گھر جانا آنا جانا چھوڑ دے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ اللہ گوارا نہیں کرتا۔ ہاں اگر کسی مسلمان کا کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو گیا ہے، ہوتا ہے، دنیا ہے، مٹ بھیڑ ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، 3 دن کی رعایت ہے، 3 دن کے اندر اندر وہ اپنی صلح صفائی کر لیں۔ اگر 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہ آپس میں صلح صفائی نہیں کرتے، اسی طرح پیٹ پھیر کر گزر جاتے ہیں، باتیں ان کے ساتھ بند ہیں، سلام دعا قطع تعلق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے 2 شخصوں کی عبادات کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نمازیں وہی کی وہی لٹک کے رہ جاتی ہیں، اللہ تک نہیں جاتی۔ ان کے روزے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے زکوٰۃ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے صدقات لٹکے ہوئے ہیں، ان کی رات کی تہجد لٹکی ہوئی ہے، جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ تو یہ تیسرا شخص حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عظیم رات میں یہ بھی محروم ہے، قطع تعلق کرنے والا شخص۔ اس لیے ان عظیم راتوں میں اگر کسی کی آپس میں اس طرح کی بات ہے تو آج ہی صلح صفائی کر لے۔ قطع تعلق بہت بری چیز ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میرے روزے اللہ تک جائیں، میری عبادات اللہ تک پہنچیں، مجاہدے کیے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہا ہے، اپنا پیسہ غریبوں پر لٹایا ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقۃ الفطر دیا ہے، رات کو اٹھ کر 2 پارے 1.5 پارے 20 رکعتیں نماز تراویح کے اندر قرآن سنا ہے، مجاہدے کیے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں یہ ساری عبادات اللہ کے دربار تک پہنچے، مقبول ہوں، تو پھر یہ قطع تعلق ختم کیا جائے، آپس میں صلح صفائی کر لے، مل لے جا کر۔ جو پہل کرے گا اسے ڈبل اجر ہے۔ قطع تعلق کے اندر جو پہل کرے گا اللہ اسے خوش ہوگا۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی یہ عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ اگر اس طرح کی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہے، قطع تعلق ہے، تو صلح صفائی میں کر لوں گا، میں پہل کروں گا۔ اور چوتھا شخص فرمایا کینہ رکھنے والا، کینہ پرور شخص۔ کینہ کیا ہے؟ کینہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کینہ پروری ہے، یہ کینہ ہے کیا؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں موقع پر میرے ساتھ مجھے یہ کہا تھا، میرے بارے میں فلاں شخص کے پاس یہ کہا تھا، پتہ نہیں کہا بھی تھا یا نہیں، یہ اپنے دل میں یہ عزم کر لیتا ہے، یہ داعیہ بنا لیتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا، مجھے یہ کہا تھا، لہٰذا میں اس کا بدلہ لوں گا، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں بدلہ لوں گا اس کا، اور اس کے لیے تدبیریں بھی کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس نے ایک بات کی تھی میں اس کے خلاف 3-4 باتیں کروں گا۔ یہ جو داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا ایک ہی علاج ہے، اور ذرا مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن علاج ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ معاف کر لے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا بھی ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، دل تو میرا نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کر دوں، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، دل نہیں چاہتا، لیکن اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے، نفس کی بات نہ مان کے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا ہے، اور میں اس کے لیے بھلا چاہوں گا، آج کے بعد اس کے لیے خیر خواہی چاہوں گا، بد خواہی نہیں چاہوں گا۔ تو یہ کینہ پرور اگر کینہ پال کے رکھتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دل کی صفائی کی کوشش نہیں کرتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ چوتھا شخص ہے، یہ بھی اللہ کی ان عمومی بخششوں سے محروم رہے گا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا